بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے تیسرے جمعے کا وظیفہ، اگر آپ تھوڑا سا وقت نکال کر اس وظیفہ کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک و تعالی زندگی بھر کے لیے رزق کی ٹینشن کو ختم کر دے گا۔ یعنی آپ کو زندگی میں کبھی بھی روزی کی، رزق کی ٹینشن ہی نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی غیب کے خزانوں سے آپ کے لیے رزق کا انتظام فرمائے گا۔ جمعہ کے دن کی فضیلت کے بارے میں آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، اور وہ بھی اوپر سے رمضان المبارک میں جمعہ کا دن، اس کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا۔ رزق اللہ تبارک و تعالی کی ایک ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس رکھا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہو یا پھر ہوا میں اڑنے والے پرندے ہو، چاہے سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار ہو یا پھر پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والے جاندار ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے کوئی اوجھل نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی کی نظروں سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالی کسی کو بھولتا ہے۔ جیسا کہ سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر لطف و کرم فرمانے والا ہے، بے حد رحم کرنے والا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے بے پناہ رزق دیتا ہے۔ چنانچہ اگر کبھی کسی کو رزق کم ملے یا پھر سرے سے ہی نہ ملے، بالکل وہ غریب ہو، تو اسے اس آیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اس آیت پر غور کرنا چاہیے کہ رزق کم ملنے یا بالکل نہ ملنے میں ضرور اس کا کوئی نہ کوئی لطف و کرم ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، وہی بہتر جاننے والا ہے۔ اس کی حکمت پوشیدہ ہے، اور بندے کے رزق میں جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کی جانب سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک تمہارا رب جسے چاہے رزق کشادہ دیتا ہے اور جسے چاہے کم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جاننے والا ہے کہ بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا اور ان کے احوال کو دیکھتا ہے۔ مگر یہ بات یاد رہے کہ رزق میں کمی نہ تو اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کی دلیل ہے، اور رزق میں زیادتی نہ تو اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی کی دلیل ہے۔ ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے۔ آپ نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو بہت زیادہ گنہگار ہے، مشرک ہے، اللہ تبارک و تعالی کو شریک کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ، یا پھر اللہ تبارک و تعالی کو سرے سے ہی نہیں مانتا، بالکل کافر ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار رزق دے رکھا ہے۔ یہ کس لیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو آزمانا چاہتا ہے۔ اس دنیا میں جتنی زندگی ہے جی لے، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے تجھے جہنم میں جلنا ہے۔ آپ نے بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا جو بہت ہی زیادہ نیک ہے، عبادت گزار ہے، لیکن وہ تنگ دستی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی اس انسان کو آزماتا ہے۔ تو ان قرآنی آیات کی روشنی میں یہ حقیقت جان لینے کے بعد کہ رزق میں خوشحالی اور تنگی لانے کا تنہا مالک صرف وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ رزق کس سے مانگی جائے؟ اللہ تبارک و تعالی سے مانگی جائے، اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیا جائے۔ تو جمعہ کے دن رمضان المبارک کے تیسرے جمعہ کو آپ نے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد، جیسا کہ یہ عمل جو ہے ماؤں بہنوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے اور مرد حضرات کے لیے بھی ہے، سب کے لیے یہ عمل ہے۔ اس عمل کی اجازت عام ہے، کوئی بھی کرے، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، میری طرف سے سب کو اجازت ہے۔ تو آپ نے عصر کی نماز پڑھ لینی ہے اور اسی جگہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد حسب استطاعت آپ کو جتنا وقت ملے سب سے پہلے درود شریف پڑھیے، درود شریف پڑھ لیجئے،
اس کے بعد درمیان میں بیچ میں آپ نے اس آیت کو 70 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ سورہ شورى کی آیت ہے، آیت نمبر 19۔ اس آیت کو آپ نے صرف 70 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ پھر بعد میں آپ نے درود شریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق کا سوال کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا ہے کہ یا اللہ تیرے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج نہ بنا، جب تک میں اس دنیا میں زندہ رہوں تب تک تیرا ہی محتاج بن کے رہوں، اور کسی غیر اللہ کے سامنے، تیرے علاوہ کسی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے میری حفاظت فرما، میرے ایمان کی حفاظت فرما۔ اس دنیا سے جاؤں تو ایمان کے ساتھ جاؤں، اس دنیا سے جاؤں تو کلمے کے ساتھ جاؤں، ایسی دعائیں مانگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بالضرور آپ کو ایسی رزق عطا کریں گے کہ اس کے بعد آپ کو کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس عمل سے آپ بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے صدقہ جاریہ سمجھ کر، تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔